بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکتہ کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ سکتہ کیا ہوتا ہے، اور جب کبھی بھی یہ سمبل قرآن مجید کے اندر آ جاتا ہے تو کیا ہم نے وہاں پر رکنا پڑتا ہے یا نہیں رکنا پڑتا۔ بہت سارے دوستوں نے جو ہے اس بارے میں مجھ سے سوالات بہت پہلے کیے ہوئے تھے کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ سکتہ جب بھی آتا ہے قرآن مجید کے اندر تو کیا ہم نے وہاں پر وقف کرنا ہوتا ہے، یا ہم نے وہاں پر سانس کو توڑنا پڑتا ہے، یا سانس توڑے بغیر وہاں پر وقف کیا جاتا ہے، اس بارے میں بتا دیجئے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم انشاءاللہ آسان اور عام فہم طریقے سے آپ کو سکتہ سمجھانے والے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے سکتہ کو سمجھتے ہیں۔ سکتہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رکنا، ٹھہرنا۔ کیا ہے بھائی؟ رکنا اور ٹھہرنا، یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اب تجوید کے اندر اس سکتہ کا کیا دخل ہے، یعنی اب ہم جانیں گے کہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے رکنا، بغیر سانس توڑے وقف کرنا، بغیر سانس توڑے میوٹ ہو جانا، اسے ہم سکتہ کہیں گے۔ کیا کہا میں نے؟ کہ کلمے کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے رکنا، میوٹ ہونا، آواز بند کرنا، اسے سکتہ کہیں گے۔ اتنا کلیئر ہو گیا۔ اب اس میں آپ نے یہ جانا کہ سکتہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سانس کو نہیں توڑنا ہوتا، خالی آواز کو آپ نے میوٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں سکتہ آ گیا، بیچ میں سمبل سکتہ آ گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ سانس کو نہیں توڑیں گے، آپ اپنے ولیوم کو جو ہے 100 سے لے کر 0 پر لے کر آئیں گے، اس کے بعد تھوڑا سا رک کے اس کے بعد پھر سے اپنے ولیوم کو اپ کریں گے، اسے ہم سکتہ کہتے ہیں۔ یعنی سانس نہ ٹوٹنے پائے بلکہ آواز بند ہو جائے۔ کلیئر ہو گیا؟ ہاں۔ اب ہم یہاں پر یہ جانیں گے کہ سکتہ جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ کیا کیا؟ ایک ہوتا ہے سکتہ وجوبی، ایک ہوتا ہے سکتہ جوازی، یعنی ایک ہوتا ہے سکتہ واجب، ایک ہوتا ہے سکتہ جائز۔ اب سکتہ واجب کو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں۔ امام حفص عاصم رحمہ اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق قرآن مجید کے اندر 4 کلمات ایسے ہیں جن میں سکتہ واجب ہوگا، یعنی وہاں پر آپ نے واجباً سکتہ کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے بغیر سانس توڑے۔ وہ جگہ کون سی ہے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے سورہ کہف آیت نمبر 1 اور 2۔ وہاں پر لکھا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس کے بعد سکتہ ہے عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے پہلی اور دوسری، اس میں کیا ہے؟ ہاں، عوجا کے بعد سکتہ ملے گا، اس کے بعد قیما لینذر بأسا شدیدا ملے گا۔ تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب یہاں پر آپ پہنچیں گے تو آپ نے یہاں پر سکتہ کرنا ہے، اور یہ سکتہ کرنا واجب ہے۔ اب سکتہ آپ کو معلوم ہے کیسے کرنا ہے؟ بغیر سانس توڑے۔ کیسے؟ جیسے ہم پڑھیں گے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، قیما لینذر بأسا شدیدا۔ تو ہم نے کیا کیا یہاں پر؟ ہم نے یہاں پر تھوڑا سا ہم رکے، سانس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے آگے سے شروع کر دیا۔ پہلا کلمہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا ہے سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 52 کے اندر، وہاں آپ کو ملے گا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ تو آپ کو ایسے آیہ کریمہ ملے گی۔ تو آپ نے یہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟ سکتہ کرنا ہے، اور یہ سکتہ کرنا واجب ہے۔ کیسے؟ جب آپ اس آیہ کریمہ کو پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ تو میں نے اس آیہ کریمہ کو ایک ہی سانس میں پڑھا، بس صرف میں نے کیا کیا؟ بیچ میں سکتہ آنے کی وجہ سے میں نے میوٹ کیا اپنی آواز کو، مگر سانس کو نہیں جانے دیا۔
اسی طریقے سے آپ کو جو ہے جو تیسری مثال آپ کو ملے گی وہ ملے گی آپ کو سورہ قیامہ کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر. وہاں پر لکھا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. تو ہم نے کیا کیا یہاں پر وَقِيلَ مَنْ کے بعد میں یہاں پر رکا, خالی میوٹ کیا, سانس کو نہیں توڑا کیونکہ میں نے را کو بھی اسی سانس سے پڑھا. وَقِيلَ مَنْ راق وظن انہ الفراق. تو میں نے کیا کیا وقیل من راق وقیل من راق. تو میں نے وقیل من کے بعد میں خالی میں نے میوٹ کیا, اپنی آواز کو بند کیا, سانس کو نہیں توڑا. اسی طریقے سے جو چوتھی مثال ہمیں ملتی ہے وہ ملتی ہے ہمیں سورہ مطففین کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر. وہاں لکھا ہے کلا بل ران علی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم. تو ہم نے یہاں پر کیا کیا کلا بل ران علی قلوبہم. تو میں نے یہاں پر کیا کیا سانس کو نہیں چھوڑا, میں نے کوئی الگ سانس نہیں لیا. جو میں نے کلا سے سانس لیا ہوا تھا اسی سانس کو میں نے کہاں تک ختم کیا, ہاں ران علی قلوبہم پر میں نے ختم کیا. میں نے کوئی الگ سے دوسرا سانس نہیں لیا. جیسے کلا بل ران علی قلوبہم, تو اب ہم پر میں نے کیا کیا سانس کو چھوڑ دیا. تو میں نے بیچ میں جو وقف کیا, بیچ میں جو میں نے میوٹ کیا, یہ میں نے خالی اپنا والیوم جو ہے اس کو میوٹ کر دیا, باقی میں نے سانس کو نہیں توڑا. تو ان چار کلمات کے اندر کیا ہوگا, ان چار کلمات کے اندر امام حفص عاصم رحمہ اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق جو یہ وقف کرنا ہے, جو یہ سکتہ کرنا ہے, یہ واجب ہے. کیا ہے بھائی, واجب ہے. کلیئر ہو گیا, چلے ٹھیک ہے. تو اب ہم یہاں پر جو ہے سکتہ جائز کو جانیں گے, یعنی ایسے کلمات جن کے اندر سکتہ جو ہے وہ جائز ہے, یعنی وہ جوازی ہے. وہ کون سا ہے, وہ آپ کو سب سے پہلے ملے گا سورہ اعراف کے اندر. آپ کو دو جگہ ملے گا, ایک تو ملے گا آیت نمبر 23 کے اندر اور ملے گا آیت نمبر 184 کے اندر. غالباً 184 آیت کریمہ ہے, اس کے اندر آپ کو یہ سکتہ ملے گا, آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو سورہ اعراف کے اندر جو پہلی والی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 23, اس میں لکھا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. تو انفسنا کے بعد آپ کو سکتہ ملے گا. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جب بھی ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. تو ہم کہیں نہیں رکتے, بالکل ہم سٹاپ نہیں کرتے. کیوں نہیں ہم سٹاپ کرتے؟ اور بعض جو ریسائٹرز ہوتے ہیں وہ اگر آپ ان کو بھی دیکھو گے کہ وہ اس جگہ پر جو ہے بالکل سٹاپ نہیں کرتے, وہ روانی اس کو پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو یہ سکتہ ہے یہ جوازی ہے, یعنی یہ جواز ہے اس کے اندر آپ کو, ٹھیک ہے, یہ جائز ہے. ایسا نہیں, اگر یہ واجب ہوتا تو واجباً آپ نے یہاں پر رکنا پڑتا. اب یہ جواز ہے تو بعض اوقات کچھ قاری جو ہے یہاں پر رکتے ہیں, کچھ قاری یہاں پر نہیں رکتے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. تو ہم ایسے پڑھیں تو یہ ہو گیا اس کا. اسی طریقے سے جو ہے سورہ اعراف کے اندر آپ کو 184 آیت کریمہ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر بھی آپ کو سکتہ ملتا ہے. تو آپ نے یہاں پر جو ہے سکتہ کرنا ہے, اور یہ سکتہ جو ہے یہ جائز ہے, واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 کے اندر آپ کو ملتا ہے, جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہاں پر بھی آپ کو سکتہ ملتا ہے. تو یہ سکتہ جو ہے یہ سکتہ جائز ہے. اسی طریقے سے سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر آپ کو ملے گا, تو وہاں پر بھی جو وہ سکتہ ہے وہ سکتہ جائز ہے. لیکن جو میں نے ابھی آپ کو بتایا سورہ کہف کے اندر اور سورہ یاسین کے اندر, سورہ قیامہ کے اندر اور سورہ مطففین کے اندر جو وہ چار سکتہ ہے, وہ امام حفص عاصم رحمہ اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق وہ جو سکتہ ہے وہ سکتہ واجب ہے. تو آپ نے واجباً وہاں پر جو ہے سکتہ کرنا ہے, تو وہاں پر آپ سکتہ کریں, لیکن بغیر سانس توڑے وہاں پر تھوڑی دیر رکے, اس کے بعد آگے سے پروسیڈ کرے, تو یہ سکتہ ادا ہو جائے گا. تو اب جس کسی کو بھی جو ہے اس بارے میں ڈاؤٹ تھا کہ یہ سکتہ کیا ہوتا ہے, اس پر کیسے وقف کیا جاتا ہے, بالکل نارمل سی یہ کلاس تھی, کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی سکتہ کے بارے میں بہت پہلے یہ ٹاپک جو ہے وقف کی علامتوں میں جو ہے بیان کیا ہوا ہے. آپ نے شاید اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہوگا, تو آج میں نے جو ہے اس کو ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا لیا ہے. تو اس ویڈیو کو جو ہے آگے تک پہنچائیے, یعنی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, تاکہ جو کوئی بھی اس بارے میں نہ جانتا ہو
उसके जानने से जो है आपको भी इंशाल्लाह उसका अजर ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।